الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں یہ حقیقت بڑی تفصیل سے بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس کا امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس کی آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح یہ حقیقت بھی ہے کہ شیطان چاہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ انسان اللہ کے اس امتحان میں کامیاب نہ ہو، اللہ کے ڈالے ہوئے اس امتحان میں انسان کامیاب نہ ہو۔ یہ شیطان کی کوشش ہے، یہ شیطان چاہتا ہے۔ شیطان کی حقیقت کیا ہے، شیطان کی چالیں کیا ہیں اور وہ چالیں کیسے چلتا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں شیطان، اس کی چالیں اور وہ کس طرح اپنی چالیں چلتا ہے، یہ بھی قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ہمارے فائدے کے لیے بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس میں سے چند اہم باتیں مختصر طور پر میں بتاتا چلوں گا آج انشاءاللہ۔ انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا۔ سب کو معلوم ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ نے باوا آدم کو علیہ السلام پیدا کرنے کے بعد ان کو اور ماں حوا کو جنت میں رکھا، آزمائش کے لیے رکھا، امتحان کے لیے جنت میں رکھا انہیں۔ آزمائش اس بات کی تھی، ان کا امتحان اس بات کا تھا کہ انسان شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں، شیطان کے بہکاوے کے مقابلے میں انسان کس حد تک اللہ کے حکم کی پیروی پر قائم رہتا ہے، اس بات کا امتحان تھا وہاں۔ شیطان بہکائے گا، اللہ تعالیٰ ایک حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ فلاں درخت کا پھل نہ کھانا، اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس حکم پر انسان کس حد تک قائم رہتا ہے، جمع رہتا ہے۔ اور شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہلت دی کہ وہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرے، انسان کو اللہ کے حکم سے ہٹانے، اس کی خلاف ورزی کرنے، اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کرے۔ امتحان شروع ہو گیا، یہ تفصیلات سب کو تقریباً معلوم ہیں۔ تو انسان کو پیدا کر کے اللہ تعالی نے اسے امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا۔ آزمائش اس بات کی تھی کہ انسان شیطان کی ترغیبات اور بہکاوے کے مقابلے میں کس حد تک اللہ کے حکم کی پیروی پر قائم رہتا ہے۔ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، ازلی، ہمیشہ سے، ہمیشہ کا۔ شیطان انسان کا ہمیشہ سے دشمن ہے اور ہمیشہ دشمن رہے گا، اور شیطان بڑا دھوکے باز ہے۔ شیطان کیا ہے؟
بڑا دھوکے باز ہے۔ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف یہ بات بتا دیا کہ انہو لکم عدو مبین، وہ یعنی شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ شیطان کو اپنا دوست نہ سمجھو، کیونکہ شیطان دوست بن کر تمہارے سامنے آتا ہے، دوست بن کر تمہیں اللہ کے حکم سے ہٹاتا ہے۔ لہٰذا تم سمجھنا یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم کس حد تک شیطان کو سمجھتے ہو، اس کی چالوں کو سمجھتے ہو، اور کس حد تک تم اس کے دھوکے میں نہیں آتے ہو، اور کس حد تک تم اللہ کے حکم پر قائم رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ فاتخذوہ عدوا، انسان کی فضیلت غلط ثابت کرنے کے لیے شیطان خدا کو چیلنج دیتا ہے، شیطان کو کد، شیطان کو دشمنی، حسد، جلن اس بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فضیلت دی ہے تمام مخلوقات پر، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی حکم دیا کہ انسان کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ سب جھک گئے، سب سجدہ کیے۔ شیطان غرور میں آ گیا، میں اس سے بڑا ہوں، میں کہیں کو اس کے سامنے جھکوں۔ اس نے جو ہے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، بس اللہ کا نافرمان بن گیا۔ تو یہ بات ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بولا بھی اس موقع پر کہ یہ مجھ سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے، یہ مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے، میں اس سے بڑا ہوں، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں۔ یہ جو ہے شیطان اس موقع پر بھی کہا، آج بھی اس کا وہی موقف ہے، اور یہی بات وہ انسان کے لیے دنیا میں ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انسان اس فضیلت کا مستحق نہیں ہے جو اللہ نے اسے دیا۔ یہ چیلنج ہے اس کا، تو مجھے مہلت دے، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ تو انسان کی فضیلت غلط ثابت کرنے کے لیے شیطان اللہ کو چیلنج دیتا ہے کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کی یہ اسکیم پہلے سے طے تھی کہ ایسا ایسا کرنا ہے، وہ سب کو بھی معلوم تھا، شیطان کو بھی معلوم تھا۔ تو شیطان بولا قیامت تک مجھے مہلت دے یا اللہ، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جو فضیلت تو نے اس انسان کو دی ہے اس فضیلت کا یہ حقدار نہیں ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو چیلنج دیا خدا کو کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے آخرت میں۔ اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی، اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت دی۔ شیطان بولا اب میں تیری سیدھی راہ پر، تیری صراط مستقیم پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ کھلے کھلے الفاظ میں بول دیا، اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات ہمیں بتا بھی دی کہ شیطان کا اصل نشانہ، شیطان کا ٹارجٹ صراط مستقیم ہے، وہی صراط مستقیم جس کی ہمیشہ بار بار روزانہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی صراط مستقیم، اسی سیدھی راہ سے شیطان انسان کو ہٹانا چاہتا ہے، اور اس نے یہ چیلنج، کھلا چیلنج پہلے ہی دے دیا ہے۔ اس نے کہا اب میں تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، میں چھپ کر بیٹھوں گا ایک جگہ، اور جو بھی اس راستے پر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا اس پر جھپٹ کر حملہ کروں گا۔ اسے گھات کہتے ہیں، ایک جگہ چھپ کر بیٹھنا، اور جب شکار نزدیک آ گئے تو اچانک اس پر حملہ کر دینا۔ تو یہ شیطان کا ایک طریقہ کار بتا دیا گیا یہاں پر کہ اس نے خود کہا کہ اب میں تیری سیدھی راہ پر، تیری صراط مستقیم پر یہ صراط مستقیم کیا ہے، اللہ کی یہ سیدھی راہ کیا ہے، یہ اس کا دین ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجی ہے، وہ دین اور وہ طریقہ ہی صراط مستقیم ہے، اور وہی شیطان کا نشانہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم میرے دین پر عمل کرو۔ شیطان چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ انسان اللہ کے دین کو نہ قبول کرے نہ اس پر عمل کرے۔ یہ ہے اصل کشمکش انسان اور شیطان کے درمیان۔ تو شیطان کہتا ہے تیری صراط مستقیم پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، ہر طرف سے انہیں گھیروں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ میں اس کو ہر طرف سے گھیروں گا، ادھر سے ادھر سے چاروں طرف سے میں اسے گھیروں گا اور اسے نافرمان بنانے کی کوشش کروں گا، اور اے اللہ تو دیکھ کہ ان میں سے اکثر تیرے شکر گزار نہیں رہیں گے، تیرے ناشکرے ہی رہیں گے۔ یہ میں ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کھلا چیلنج تھا اس کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کھلا دوست ہے جس نے ہمیں سیدھی راہ دکھائی، جنت کی راہ دکھائی، جو ہمیں اس راہ سے چلتے ہوئے آنے والوں کو دینا چاہتا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تمہاری راہ مارنے والا یہ شیطان ہے جو تمہیں میری جنت تک آنے نہیں دے گا۔ تو انہیں گھیروں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت کر دی کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ورنہ شیطان کی پیروی کرنے لگو گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ یہ کھلا جو ہے، یہ کھلی ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی دے دی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ کا دین ہے، جو اسلام ہے، اس میں پورے آ جاؤ۔ ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر نہ کو رکھو۔ اسلام میں ایک پاؤں، کفر میں ایک پاؤں، اسلام میں ایک پاؤں، شرک میں ایک پاؤں۔ اسلام کی باتیں بھی جو ہے لینا اور شرک اور کفر بھی کرنا، کچھ فرما برداری بھی کرنا، کچھ نافرمانی بھی کرنا۔ ایسا جو ہے غلط ملت دین مت اختیار کرو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر تم ایسا نہ کرو گے ایمان والو تو کیا ہوگا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کی پیروی کرنے لگو گے، تم شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگو گے۔ ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا خُطُوَاتِ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیروی نہ کرو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دے دی ہے۔ اب آؤ آگے دیکھیں کہ شیطان کی چالیں کیا ہیں، شیطان کے حربے کیا ہیں۔ حربہ، ہتھیار، وہ چیزیں جن سے وہ انسان پر وار کرتا ہے، اور شیطان کا طریقہ کار کیا ہے، شیطان کس طرح اپنا کام کرتا ہے۔ اللہ کی یہ ہم پر بڑی مہربانی ہے کہ یہ سب چیزیں اس نے قرآن مجید میں کھول کھول کر بتا دیا ہے۔ قرآن مجید کا یہ طریقہ ہے کہ وہ ایک بات پوری ایک ہی جگہ نہیں بیان کرتا، مختلف صورتوں میں باتیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تمام جو ہے قرآن مجید کو پڑھ کر ایک مضمون الگ نکال لینا پڑتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو شیطان کے بارے میں، شیطان کی چالوں کے بارے میں، شیطان کے حربے کیا ہیں اس بارے میں، اور شیطان کا طریقہ کار کیا ہے، شیطان کس طرح اپنا کام کرتا ہے، یہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں، مختلف آیتوں میں قرآن میں جو ہے بکھری ہوئی ہیں۔ ان کو یکجا کر کے اگر ہم انہیں دیکھیں تو یہ تمام چیزیں ہمیں اچھی طرح معلوم ہوتی ہیں۔ اس طرح کی یہ کوشش تمہارے سامنے میں لا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر قدم پر اور مرتے دم تک شیطان کا مقابلہ کرے اور اس کو شکست دے۔ شیطان کا کام مرتے دم تک ہے۔
ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان لگا ہوا ہے جو اس کے مرنے تک کوشش کرے گا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ انسان کو مرتے دم تک کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، شیطان کی باتیں نہ سنے۔ تو یہ عمر بھر کا امتحان ہے، یہ عمر بھر کی کشمکش ہے، یہ عمر بھر کی کشمکش ہی ہے جس میں کامیابی کا نتیجہ وہ بڑی جنت ہے، وہ بڑی جنت ہے، اور جس میں ناکامی کا نتیجہ وہ بری جہنم ہے، وہ بری دوزخ ہے۔ دنیا میں انسان جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہر قدم پر اور مرتے دم تک شیطان کا مقابلہ کرے اور شیطان کو شکست دے۔ شیطان انسان کو شکست دینا چاہتا ہے، انسان کو چاہیے کہ شیطان کا مقابلہ کر کے شیطان کو شکست دے، اسے ناکام کر دے، شیطان کو ناکام کر دے۔ شیطان کے مقابلے میں انسان کی اسی فتح مندی پر انسان کی اخروی فوز و فلاح کا انحصار ہے۔ انسان کامیاب ہوتا ہے شیطان کو شکست دینے میں تو آخرت میں اس کے لیے کامیابی ہے۔ شیطان اگر کامیاب ہو جاتا ہے، انسان کو ناکام کر دیتا ہے، تو یہ ناکامی انسان کے لیے آخرت کا وبال ہے، آخرت میں انسان کے لیے جہنم ہے۔ قرآن میں یہ بات تفصیل سے بتائی گئی ہے کہ انسان کو گمراہ کرنے کے معاملے میں شیطان کی رسائی کہاں تک ہے، شیطان کہاں تک کرتا اپنا کام، شیطان کی رسائی، اس کی پہنچ کہاں تک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ صاف اور تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اور شیطان کے سب سے زیادہ مؤثر حربے کیا ہیں، شیطان کے اثر انگیز، شیطان کے مؤثر ہتھیار کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ بھی بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیوں کیا ہے، یہ تفصیل قرآن میں کیوں بتائی ہے، اس لیے کہ انسان کو اس کے دشمن کی طاقت کا اندازہ کرا دینا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے سمجھنے کی۔ دشمن کتنا طاقتور ہے یہ معلوم کر لیے تو مقابلہ کرنے میں آسانی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے اور بتا دیا ہے کہ تیرا دشمن شیطان کتنا طاقتور ہے، اب تو اس کے حساب سے اپنی طاقت پیدا کر اور اس سے مقابلہ کر۔ انسان کو اس کے دشمن کی طاقت کا اندازہ کرا دینا ہے تاکہ انسان شیطان سے نہ مرعوب ہو نہ اس سے بے پرواہ ہو۔ یہ دو باتیں، شیطان کا رعب بھی نہیں رہنا، میں کیسا اس سے لڑوں گا، میں کیسا اسے زیر کروں گا، یہ رعب میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جیسا شیطان کو موقع دیا ہے اور طاقت دیا ہے، تجھ انسان کو بھی موقع دیا ہے اور تجھے بھی طاقت دیا ہے کہ تو اس کا مقابلہ کر سکے اور اسے زیر کر سکے، شکست دے سکے۔ تو نہ اس سے مرعوب ہو، نہ اس کا رعب اپنے دل میں جما لے اور نہ اس سے بے پرواہ ہو، کیا کرتا لے انہیں، اور شیطان ہے مجھے شکست دینا چاہتا ہے یہ خیال بھی نہ ہو، ایسا بھی نہیں رہنا، نہ مرعوب ہونا اور نہ بے پرواہ ہونا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ یہ تمام تفصیلات اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے، بلکہ انسان اچھی طرح آگاہ رہے کہ شیطان کہ تمہارا دشمن کن راستوں سے اس پر وار کر سکتا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے تم انسانوں کو کن طاقتور ہتھیاروں سے لیس کر رکھا ہے، تمہارے ہتھیار کیا ہیں اور تمہارے طریقے کیا ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا دیا ہے کیونکہ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ شیطان کے ہتھیار کیا ہیں۔ تو یہ اصل مقابلہ ہے شیطان اور انسان کے درمیان اس دنیا میں۔ اب آئیے چند باتیں دیکھیں کہ شیطان کی چالیں کیا ہیں، شیطان کے حربے کیا ہیں۔ اس کا ایک حربہ یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا
انسان کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ کہاں ہے اللہ، کہاں ہے بتا، سب ایسا چل رہا ہے۔ ایسا کتنے لوگ نہیں سمجھتے، کروڑوں لوگ ہیں جو ایسا سمجھتے ہیں یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ ہے، ایک اللہ اتنا سب کرتا ہے، اتنی پوری دنیا، یہ ساری کائنات کیسا چلا سکتا ہے؟ بلّہ کے اللہ ہیں۔ کروڑوں لوگ ایسا سمجھتے، ہندو ایسا سمجھتے، ایک نے کئی دیوتاؤں کو مانتے۔ تو اس طریقے سے اللہ کیا ہے، دنیا بنایا اس کا کام ہو گیا، اب دنیا چل رہی ہے۔ اس قسم کی باتیں اللہ کے بارے میں انسان کو سجھاتا ہے، انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے، انسان کے کان میں پھونکتا ہے، انسانوں کے درمیان جو ہے یہ بحثیں چھڑواتا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں گمراہ کرنا شیطان کا ایک حربہ ہے، شیطان کی ایک چال ہے۔ ظاہر ہے اس کا بچاؤ کیا ہے؟ ہم اللہ کے بارے میں گمراہ نہ ہوں، اللہ کو پہچانیں۔ کیسے پہچانیں؟ اپنی پہچان تفصیل سے بیان کر دیا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب قرآن مجید میں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بار بار کہ قرآن پڑھو، قرآن سمجھ کر پڑھو، قرآن کی باتوں پر غور کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی بھرپور پہچان کرا دی ہے کہ اللہ کیسا ہے اور اللہ کیسا نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہم معلوم کر لیں، اگر یہ بات ہم جان لیں تو شیطان کے اس چال سے ہم بچ جائیں گے، شیطان پر الٹا وار کریں گے کہ تو گمراہ ہے، اللہ ویسا نہیں ہے جیسے تو ہمیں سمجھاتا ہے، بلکہ اللہ ویسا ہے جیسے اس نے خود بیان کیا ہے اپنی کتاب میں۔ تو یہ ہے وار اور یہ ہے پلٹ وار۔ دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دینے پائے۔ ایک اور حربہ، ایک اور بڑی چال شیطان کی، شرک کرواتا ہے، گمراہ کرتا ہے، آرزوؤں کے جال میں پھانستا ہے۔ انسان سے شرک کرواتا ہے، انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کو آرزوؤں کے جال میں پھانستا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، شرک کرواتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک نے کئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی بیوی بچے ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے ساتھ فلاں ہیں جو اللہ کے کام میں اس کے مددگار ہیں، فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کی بیٹی ہے، اس قسم کی باتیں سجاتا ہے، ایسا شرک کرواتا ہے اور انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، انسان کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتا ہے، آرزوؤں کے جال میں پھانستا ہے، انسان کو آرزوؤں کے جال میں پھانستا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، 70 ماہ کی محبت کرنے والا ہے، میں کیا کرا تو کیا لے، میں چھوٹا سا آدمی، اللہ میں کیا کرا تو بھی مجھے معاف کرتا۔ ایسی غلط باتیں انسان کے ذہن میں ڈالتا ہے، انسان کو سجھاتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ تو کیا کرا تو چلتا رہا، فلاں ہے، ان کو پکڑ لے تو انہوں سیدھا تجھے جنت میں لے جائیں گے۔ تجھے اللہ پکڑنا چاہے تو بھی اللہ سے لڑ کو لگ جاتی ہوں انہوں، تو فکر کرنا کو، ان کو پکڑ لے تو ان کا دامن تھام لے۔ ایسا کروڑوں لوگ سمجھتے، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین عرب بھی ایسے ہی سمجھتے تھے فرشتوں کے بارے میں اور دوسرے جو ہے لوگوں کے بارے میں۔ تو اس طرح کے جھوٹے وعدے کرتا ہے انسان سے، انسان کو اس قسم کی جھوٹے امیدیں دلاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا ایک اور بڑا حربہ ہے۔ اس کا بچاؤ ظاہر ہے، شرک کیا ہے سمجھنا، توحید کیا ہے سمجھنا، شرک کی تمام باتیں چھوڑ دینا، توحید کو پورا اختیار کر لینا، اور جو شیطان کے جھوٹے وعدے ہیں ان کی حقیقت کو جاننا، اور اللہ کے جو سچے وعدے ہیں قرآن مجید میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچے وعدے اللہ کی طرف سے ہمیں دیے ہیں ان کو جاننا، پہچاننا اور ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے اس کے اس بڑے وار کا جواب ہے، اس کا جو ہے ڈھال ہے، اس سے بچاؤ ہے۔ آدمی اپنے نفس کی باغیں
شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور وہ جدھر جدھر چلاتا ہے ادھر چل دیتا ہے۔ گویا انسان شیطان کا بندہ ہے اور وہ اس کا خدا۔ یہ شیطان کی بندگی ہوئی اور اللہ سے بغاوت۔ الم آحد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا انسان کو کہ کیا میں نے تمہیں یہ ہدایت نہ دی تھی اے آدم کے بچوں کہ شیطان کی عبادت نہ کرو۔ شیطان کی عبادت کیا ہے؟ جیسا ابھی میں نے فرمایا، اپنے آپ کو اپنی باغیں شیطان کے ہاتھ میں دینا، شیطان کدھر کدھر جو ہے بلا لے گیا ادھر جانا، شیطان کیا کیا کرایا وہ کرنا، شیطان کیا کیا دماغ میں ڈالا، کان میں پھونکا وہ کرنا۔ شیطان کے چیلے انسان جیسا بہکائے ویسا بہک جانا، یہ شیطان کی عبادت ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے۔ شیطان کی عبادت نہ کرو اے بنی آدم، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، میری عبادت کرو، جیسا میں کہوں ویسا کرو، جس دین کو میں نے اپنے نبی کے ذریعے سے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین پر قائم ہو جاؤ۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صحیح راستہ ہے، جس صراط مستقیم کی تم مجھ سے دعا کرتے ہو بار بار، ہر دن ہر مرتبہ۔ وہ صراط مستقیم یہ ہے کہ میری عبادت کرو، شیطان کی عبادت نہ کرو۔ شیطان کا ایک اور حربہ شراب، جوا، آستانے، استھان اور پانسے جیسے گندے شیطانی کاموں کے ذریعے وہ لوگوں میں عداوت اور بغض ڈالتا ہے، لوگوں کے درمیان دشمنی ڈالتا ہے، دلوں میں بغض ڈالتا ہے، دلوں میں حسد اور جلن ڈالتا ہے، اور انہیں یعنی انسانوں کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکتا ہے۔ یہ سب باتیں قرآن مجید سے ہیں، قرآن مجید سے لی گئی ہیں۔ تو شراب، جوا، آستانے، پانسے وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے ذریعے، ان گندے شیطانی کاموں کے ذریعے، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان گندے شیطانی کاموں کے ذریعے وہ لوگوں میں عداوت ڈالتا ہے، لوگوں میں بغض ڈالتا ہے، اور ایسا کر کے انسانوں کو اور خاص طور پر مسلمانوں کو اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکتا ہے۔ شیطان کا ایک بڑا نشانہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کو یاد نہ کرے، نماز نہ پڑھے۔ نماز اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس نماز سے، اس ذکر اللہ سے انسان کو دور رکھنا، یہ شیطان کا ایک بڑا حربہ، اس کا ایک بڑا ہتھیار اور اس کی ایک بڑی چال ہے۔ ظاہر ہے اس کا توڑ کیا ہے، اس سے بچاؤ کیا ہے، اور شیطان پر پلٹ وار کیا ہے کہ ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو، نماز کبھی نہ چھوڑو، نماز کو اللہ کی یاد کے لیے پڑھو، ادھر ادھر کے بھٹکتے ہوئے خیالات کو لے کر نماز نہ پڑھو، بلکہ اللہ کی یاد اپنے دل و دماغ میں بسائے ہوئے نماز پڑھو۔ یہ ہے شیطان پر پلٹ وار، شیطان سے بچاؤ۔ تو وہ اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکتا ہے۔ شیطان نے یہ حربے اس لیے ایجاد کیے ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان کو شریعت کی صراط مستقیم سے دور کر دے۔ شریعت، اللہ کا قانون جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں پہنچا ہے، جو صراط مستقیم ہے، اس سے جو ہے ہٹانے، دور کرنے اور اس کی مخالفت کرانے کی کوشش کرنا، یہ شیطان کا نشانہ ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر اور صلاۃ یعنی نماز سے تمہیں دور کرنا، تمہیں ہٹانا، یہ جو ہے شیطان کا کام ہے۔ اللہ کے ذکر اور نماز سے دور کرنا شیطان کا حربہ ہے۔
اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا اور نماز نہ چھوڑنا شیطان کے مقابلے میں مسلمان کا ہتھیار ہے۔ اللہ کی یاد مسلمان کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی یاد کے ساتھ نماز پڑھنا یہ مسلمان کا ہتھیار ہے۔ اگر یہ ہتھیار رکھ کر بھی استعمال نہ کرا، نہ اللہ کی یاد دل میں رکھا، نہ نماز پڑھا، تو جو ہے شیطان کا ہتھیار تیرے اوپر پڑ جائے گا، کارگر ہوگا، اور تو جو ہے پست ہو جائے گا، شکست کھا جائے گا۔ یہ باتیں بتا کر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے قرآن مجید میں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ان باتوں سے بچو گے؟ میں نے تمہیں کھلی طور پر بتا دیا ہے کہ یہ ہے شیطان کا ہتھیار اور یہ ہے تمہارا ہتھیار، کیا تم شیطان کی ان چالوں سے بچو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ان باتوں سے بچو گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ اللہ کی یاد سے، اللہ سے غافل رہنے سے، نماز کو چھوڑنے سے اور اللہ کی شریعت کو چھوڑ دینے سے باز آ جاؤ، ایسا نہ کرو۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی انہوں کیسا بولے ویسا کرو، پہلے معلوم کر لو کہ انہوں کیا بولیں، اس کے بعد جو معلوم ہوا اس کے اوپر عمل کرو تو تم شیطان سے بچ جاؤ گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اللہ اور رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہا تھا، یہ اس کی ایک اور چال ہے، اس کا ایک بڑا ہتھیار یہ بھی ہے، کہا اس نے، میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا۔ انسان کو بہکانے کا ایک طریقہ میں یہ اختیار کروں گا کہ دنیا کی زندگی ان کو بہت خوشنما کر کے دکھاؤں گا۔ دنیا کی زندگی ان کو اتنی اچھی معلوم ہونے لگے گی کہ یہ اس میں بھول جائیں گے دنیا میں، اور تجھے بھی بھولیں گے، یعنی دنیا میں پھنس جائیں گے، دنیا ہی کو یاد رکھیں گے اور تجھے بھی بھول جائیں گے، تیرے دین کو بھی بھول جائیں گے، تیرے نبی کے طریقے کو بھی بھول جائیں گے۔ میں ایسا کروں گا، میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا، یعنی میں زمین کی زندگی اور اس کی لذتوں اور مزہ، زندگی کا مزہ اور اس کے عارضی فائدوں، دنیا کے ٹیمپرری فائدوں کو انسان کے لیے ایسا اچھا بنا کر پیش کروں گا، ایسا خوشنما بنا دوں گا کہ وہ خلافت اور اس کی ذمہ داریوں اور آخرت کی باس پرس کو بھول جائیں گے۔ اس دنیا میں میں اللہ کا خلیفہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، یہ دنیا میرے حوالے کر کے، یہ دنیا کو تو برت بول کو جو دنیا میرے حوالے کیا ہے اور برتنے کی جو طاقتیں مجھے دیا ہے، یہی میری خلافت ہے، یہی خلافت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے۔ اس خلافت سے اسے ہٹانا چاہتا ہے۔ دنیا تیرے لیے امتحان نہیں بلکہ دنیا تیرے لیے چراگاہ ہے، تو چر، دنیا تیرے لیے تفریح گاہ ہے، مزہ کر۔ یہ جو ہے جتاتا ہے شیطان کہ اللہ کو بھول جائیں، اللہ کو یاد رکھنے کے باوجود اس کے احکام کی خلاف ورزیاں کریں۔ شیطان کی اس بات کے جواب میں اللہ نے کہا، شیطان جب یہ بات اللہ کو بتایا تو شیطان کے اس بات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کیا کہا، میری بندگی کا طریقہ مجھ تک آنے کا سیدھا راستہ ہے، میری بندگی کا طریقہ مجھ تک آنے کا، میری جنت تک آنے کا سیدھا راستہ ہے۔ جو لوگ اس راستے کو اختیار کریں گے ان پر شیطان کا بس نہ چلے گا۔ کھلا بیان کر دیا اللہ تعالیٰ، جو شخص، جو بھی انسان اور جو بھی مسلمان اللہ کے دین پر چلے گا، جو اس کی صراط مستقیم ہے، اس پر شیطان کا بس نہ چلے گا، شیطان کا وار اس پر کارگر نہ ہوگا، شیطان کی چالیں اس پر نہ پڑیں گی۔ البتہ جو لوگ خود اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اپنی کامیابی کا راستہ گم کر کے شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گے، شیطان کا شکار بن جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا میری بندگی کو چھوڑ کر شیطان کی بندگی اختیار کیا، شیطان کے راستوں پر چلا تو شیطان کا شکار ہو جائے گا اور جہنم میں جا پڑے گا۔ شیطان کا حربہ، شیطان کی ایک اور چال، اور یہ بھی بڑی چال، شیطان کی چالیں بڑی بلا کی ہوتی ہیں، شیطان کی چالیں بڑی بلا کی ہوتی ہیں، مگر اگر ہم ان کو سمجھیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تو اس کی چالیں کچھ بھی نہیں ہیں، اس کی چالیں ایک فریب کے سوا، اس کی چالیں جو ہے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم سمجھیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے اسے استعمال کریں۔ تو شیطان کی ایک اور چال دیکھیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بتاتا ہے کہ کیا ہے، وہ آخرت سے غافل کرتا ہے۔ شیطان انسان کو آخرت سے غافل کرتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا حربہ جس سے وہ آدمی کو اپنے پھندے میں پھانستا ہے یہ ہے کہ وہ اسے یعنی انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ عقیدہ آخرت ہی وہ چیز ہے جو اس دنیا میں انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے۔ پھر سنیے، آخرت کا عقیدہ ہی وہ ہے جو انسان کو اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔ آخرت کو بھول گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ آخرت کو جب تک اور جتنا یاد رکھا اتنا صراط مستقیم پر چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا، تو آخرت سے غافل کرتا ہے۔ اور آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھ سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ نہ مانتا ہو یا اس بات سے غافل ہو کہ اسے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، یہ بات کو اگر نہیں مانتا یا مانتا ہے مگر جو ہے اس کو بھول جاتا ہے یا اس سے غافل رہتا ہے اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو لازماً وہ گمراہ اور بدراہ ہو کر رہے گا۔ جو انسان یہ مانتا ہے کہ آخرت نہیں ہے وہ ضرور گمراہ ہوگا۔ جو یہ مانتا ہے کہ آخرت ہے مگر اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے جو ہے اس کے لیے جو ہے کوئی نیک عمل آگے نہیں بھیجتا، وہ بھی لازماً گمراہ ہو کر رہے گا اور بدراہ ہو کر رہے گا، برے راستے پر جا پڑے گا جو اسے سیدھے جہنم میں لے جائے گے۔ شیطان کو صرف اس بات کی مہلت ملی ہے، یہ بھی ذرا غور سے سنیے، یہ بھی بڑی بات ہے، قرآن مجید میں بار بار بیان کی گئی ہے کہ شیطان کو صرف اس بات کی مہلت ملی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کے راستے کی طرف بلائے، لوگوں کو کھینچ کر اپنے راستے کی طرف لے آنے کی طاقت اللہ نے شیطان کو نہیں دی ہے۔ یہ بھی جو ہے اچھا یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو صرف یہ طاقت دیا، یہ مہلت دیا کہ تو بلا ان کو اپنے راستے کی طرف بلا، اپنے راستے کو تو کہتا تو اچھا بنا، تو کیا تو بھی کر، ان کو صرف تو بلا سکتا ہے، ان کو کھینچ کر اپنے راستے کی طرف نہیں لا سکتا، یہ طاقت تجھے نہیں ہے۔ اللہ نے اسے یہ طاقت نہیں دی ہے کہ انسان اس کے راستے پر نہ جانا چاہتا ہو اور شیطان اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اپنے راستے پر لے آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس کے راستے پر جاتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے، اپنے ارادے سے جاتا ہے، اس لیے اس راستے پر جانے کی اصل ذمہ داری خود اس جانے والے پر بھی ہے، بلانے والے پر بھی ہے ذمہ داری شیطان پر، مگر جانے والے پر بھی ذمہ داری ہے جو اپنے ارادے سے گیا۔ یہ بات بھی قرآن مجید کو، یہ نازک بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، قرآن مجید میں بار بار بیان کی گئی ہے۔ جو باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں قرآن میں زیادہ بیان کی جاتی ہیں، بار بار بیان کی جاتی ہیں۔ تو شیطان کو صرف اس بات کی مہلت ملی ہے کہ وہ لوگوں کو برائی اور بدی کے راستے پر صرف بلائے، لوگوں کو کھینچ کر اپنے راستے پر لے آنے کی طاقت اللہ نے شیطان کو نہیں دی ہے۔ اس کے راستے پر جانا یا نہ جانا انسان کے اپنے اختیار میں ہے، انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ اب ظاہر ہے اگر ہم اپنے اختیار کو استعمال کر کے ریسسٹ کریں، نہ جائیں،
शैतान के बुलावे को ना माने तो कामयाब हैं। अगर शैतान के बहकावे को, उसकी दिल फरेबियों को हम जो है उसका शिकार हो जाएं, उस तरफ जो है हम पलट जाएं, तो फिर नाकाम हो गए। शैतान की एक और चाल, लोगों की बदआमालियों को खुशनुमा बनाकर दिखाता है, बुराई को अच्छाई बनाकर दिखाता है, बुराई को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, बुराई को बड़ा अट्रैक्टिव करता है। ये कैसा करता है, ज़रा गौर करे तो मालूम होता। तफसील बयान करने का मुझे वक्त नहीं है। हर इंसान खुद गौर करके मालूम कर सकता कि बदी और बुराई कितनी मज़ेदार होती, और नेकी और अच्छाई कितनी फिक्की और जो है कितनी कड़वी मालूम होती। बोलते ना सच बड़ा कड़वा होता है। तो ये बात है, लोगों की बदआमालियों को, लोगों के बुरे आमाल को शैतान खुशनुमा बनाकर दिखाता है। बुराई करता है एक इंसान और समझता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। कितने बातें नहीं हैं जो हमें करते आज, जो शरीयत के ख़िलाफ़ हैं, अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ हैं, मगर उनको हम अच्छा समझ के करते हैं। ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा करना सो तू कर रहा सो गलत है। अच्छा करने वाले को, सही रास्ता और सही बात पर चलने वाले को खुद जो है बोलता तू कर रहा सो गलत, मैं कर रही सो सही है। शैतान जो है ऐसा कर दिया है, उसे बुराई को अच्छाई बनाकर जो है उसे पेश कर दिया और वो कबूल कर लिया, और वो उस बुराई पर जो है ढिठाई के साथ चल रहा है। लोगों की बदआमालियों को खुशनुमा बनाकर दिखाता है। वज़य्यन लहुमुश्शैतानु आमालहुम, वज़य्यन लहुमुश्शैतानु आमालहुम, शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए खुशनुमा बना दिया है, मुज़य्यन कर दिया है। फसद्दहुम अनिस सबील, बस उसने उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया। वह कानू मुस्तबसिरीन, हालांकि वो देखने वाले थे, समझने वाले थे। जिस इंसान को उसने ऐसा किया, अल्लाह ताला ने उसे समझ दी थी, अक़ल दी थी, इल्म दिया था, अपने पैगंबर के ज़रिए से हिदायत भेजी थी, मालूम था, फिर भी शैतान ने जो खुशनुमा बनाकर उसके सामने पेश किया, फिसल कर जो है उसको ले लिया, हालांकि वो होश गोश रखता था, समझ रखता था। वज़य्यन लहुमुश्शैतानु आमालहुम फसद्दहुम अनिस सबीली व कानू मुस्तबसिरीन, उनके आमाल को शैतान ने उनके लिए खुशनुमा बना दिया और उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया, हालांकि वो होश गोश रखते थे, समझ रखते थे। यानी जाहिल और नादान न थे, अपने अपने वक्त के बड़े तरक्की याफ्ता लोग थे, बहुत डेवलप्ड थे, बहुत डेवलप्ड नेशन थे, और अपनी दुनिया के मामलात में पूरी होशियारी दिखाते थे। उन्होंने खूब सोच समझ कर, आँखों देखते शैतान के पेश किए हुए रास्तों को इख्तियार किया, जिनमें उन्हें बड़े मज़े नज़र आए, बड़े फ़ायदे नज़र आए, और अम्बिया के पेश किए हुए रास्तों को छोड़ दिया जो उन्हें फीका, बदमज़ा और इखलाक़ी पाबंदियों के वजह से मुश्किल नज़र आया। ये है असल बात। फिर एक बार पढ़ता हूँ, तफसील से समझाने का वक्त नहीं है, कि जाहिल नादान न था इंसान, अपने अपने वक्त का बड़ा तरक्की याफ्ता था, बड़े तरक्की याफ्ता नेशंस थे, बड़े तरक्की याफ्ता लोग थे, अपनी दुनिया के मामले में पूरी होशियारी दिखाते थे। उन्होंने खूब सोच समझ कर, आँखों देखते शैतान के पेश किए हुए रास्तों को इख्तियार किया, क्योंकि उन रास्तों में, उन बातों में इन्हें बड़े मज़े नज़र आए, बड़े फ़ायदे नज़र आए। लेकिन अम्बिया के पेश किए हुए रास्ते छोड़ दिए, जो उन्हें फीका नज़र आया, बदमज़ा नज़र आया। इसमें तो बड़ी पाबंदियां हैं, बड़े इखलाक़ी पाबंदियां हैं। इस वास्ते जो है पैगंबरों के रास्ते को, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को इन्होंने छोड़ दिया, शैतान के रास्ते को इख्तियार कर लिया। शैतान ने इन्हें इत्मीनान दिलाया कि जो कुछ तुम कर रहे हो ठीक कर रहे हो। ये सब बातें सामने आने के बावजूद भी शैतान अपना काम नहीं छोड़ता। तू क्या कर रहा है, तू कर रहा है सो सही है, देख तेरी तरक्की, देख तेरे बिल्डिंगा, देख तेरे ब्रिजेस, देख तेरी ये तरक्की, ये चुपके मिली क्या है, तू
تو صحیح کر رہا گا تو یہ سب ملا سو تجھے. شیطان ایسی پٹی پڑھاتا اسے. حالانکہ اصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ راستے کیسے ہیں اور کہاں لے جانے والے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے، اس کی طرف سے جو ہے یہ ان کو بہکا دیتا ہے، اطمینان دلاتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو ٹھیک کر رہے ہو، جو کچھ تم کر رہے ہو ٹھیک کر رہے ہو. شیطان کا ایک حربہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مقاصد کے لیے انسانوں کے درمیان جنگیں کرواتا ہے. وارس، ورلڈ وار یاد کرو، ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2، اور اس کے بعد جو کچھ جنگیں اب دنیا میں چل رہی ہیں ان کو جو ہے جاننے کی کوشش کرو. یہ شیطان کے بہکاوے سے ہیں. شیطان کے بہکاوے میں آ کر، شیطان کے راستوں پر چل کر انسان ایک دوسرے سے جنگ کر بیٹھتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے شیطان کا ایک حربہ ہے. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، جن لوگوں نے کفر کیا وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں. اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کی راہ میں قتال کرنا یقاتلون فی سبیل اللہ ہے، جو کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے. شیطان کی راہ میں لڑنا یقاتلون فی سبیل الطاغوت ہے. طاغوت یہاں شیطان کے راہ میں لڑنا، شیطان کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے لڑنا، اور ایسا لڑانا شیطان کا ایک حربہ ہے. ایک اور حربہ شیطان کا، ایک اور چال، وہ تم پر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا رعب جما کر تم میں بزدلی اور گھبراہٹ پھیلاتا ہے. یہ بھی سمجھنے کی بات ہے. شیطان تمہارے دل میں گھبراہٹ پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہیں گھبرا دینا، ڈرا دینا چاہتا ہے اپنے سے اور اپنے دوستوں سے. تو ان سے مقابلہ کرنے جانا کو، وہ بڑے طاقتور آدمیاں ہیں، تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا، تو کیسا ہے ویسا کرتے جا، میں بولے سر کا کرتے جا. تو ان سے لڑنے گیا تو ہو گیا مار کھاتا، کچلے جاتا تھا. تو بھی، تیرے بیوی بچے، تیرے گھر والے، سب مسلمان، پوری تمہاری امت جو ہے ہو گیا ختم ہو جاتی. مقابلہ کرنے جانا کو، ان سے پنگا لینے جانا کو، ایسے باتیں بھی جو ہے اس کے شیطان کے چالوں میں سے چالیں ہیں. وہ تم پر اپنا زور، وہ تم پر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا رعب جما کر تم میں بزدلی اور گھبراہٹ پھیلاتا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، تم ان سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم شیطان اور اس کے دوستوں سے، اس کے ساتھیوں سے نہ ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر واقعی ایمان والے ہو تو شیطان اور اس کے دوستوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. یہ ہے شیطان کی چال، اور یہ ہے اللہ کی طرف سے ہتھیار جو ہمیں دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس ہتھیار سے تم شیطان کا مقابلہ کرو. بزدل نہ بنو، طاقتور بنو، اللہ سے ڈرو، شیطان کے دوستوں سے نہ ڈرو. تو وہ تم پر اپنا اور اپنے ساتھیوں کا رعب جما کر تم میں بزدلی اور گھبراہٹ پھیلاتا ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مومنین. وہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ تمہیں ڈرا رہا تھا، لہٰذا تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر ایمان والے ہو. شیطان کی ایک اور چال، شیطان کا ایک اور حربہ، برائی اور فحش کرواتا ہے. فحش، گندے کام، غلیظ کامہ، برائی کرواتا ہے، فحش کرواتا ہے، اور اللہ کے بارے میں غیر حق باتیں کہلواتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا وہ کہتا ہے انسان، اور کہتا ہے کہ اللہ نے ایسا کہا ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا. یہ بات بھی بہت بڑی ہے، اور اکثر ان لوگوں سے سرزد ہوتی ہے جو بیانات کرتے ہیں، خاص طور پر جمعہ میں بیانات کرتے ہیں. اگر علم سے تم کام لو اور ذرا ان کی باتوں پر غور کرو، تم پہچان جاؤ گے کہ اللہ کا نام لے کر جو یہ لوگ کہتے ہیں
وہ اللہ نے نہیں فرمائی ہیں بلکہ شیطان نے انہیں سکھائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات بھی جو ہے ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بارے میں غیر حق باتیں کہلواتا ہے یہ شیطان جن باتوں کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے وہ سب باتیں روح کو نقصان پہنچانے والی، عقل کو نقصان پہنچانے والی، جسم اور اخلاق کو نقصان پہنچانے والی ہیں، بے حیائی اور بدکاری کے راستے کھولنے والی باتیں ہیں۔ یہ شیطان کی چال ہے۔ شیطان کی ایک اور چال یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے ہیں۔ ملمہ ایک غلط بات کو اچھا بنا کر پیش کرنا، زہر کو شوگر کوٹ کرنا، زہر کے اوپر شکر کا کوٹ چڑھا دینا اور انسان کو چنگا دینا، دیکھ کتنی میٹھی ہے، ہاں کتنی میٹھی ہے، بول کو چونگتے رہتا، شکر بھی چونگتا، زہر بھی چونگتا، مر جاتا۔ تو یہ کام کرواتا ہے شیطان، لوگوں کے دلوں میں ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے ہیں، جھوٹی باتیں جن پر سچ کا رنگ چڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بہت باتیں ہیں، ذرا سمجھے تو معلوم ہوتا کہ یہ ایسی کون سی باتیں ہیں جو جھوٹ ہیں، جن پر سچ کا رنگ چڑھا دیا گیا ہے، سوچنے سمجھنے سے معلوم ہوتی ہیں۔ مثلا مشرکانہ بدعات جن پر شریعت کا لیبل لگا کر رواج دیا گیا ہو، کتنی ہی ایسی مشرکانہ باتیں ہیں، کتنی ہی ایسی بدعات ہیں، غلط باتیں ہیں جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائیں مگر جو چلن میں آ گئی ہیں، جن پر ہم دھڑلے سے عمل کر رہے ہیں اور جن کا رواج عام ہو گیا ہے، اتنا عام ہو گیا ہے کہ ان غلط باتوں کو کرنے والے ان کو غلط سمجھنے والوں کو الزام دیتے ہیں کہ تم فلاں ہو اور فلاں ہو، اور اگر ہم ان کو ٹوکتے ہیں تو جو ہے وہ ہمیں دھتکارتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں شیطان کی چالیں ہیں۔ جو ان باتوں میں پڑ گئے، ان مشرکانہ باتوں اور بدعات میں پڑ گئے، شیطان کی چال میں کھو گئے، آ گئے۔ شیطان کو سب سے زیادہ کد، دشمنی، سب سے زیادہ ناپسند عداوت عقیدہ توحید سے ہے۔ ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی بات پر عمل کرنا جو اس نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائی ہیں۔ اور کیا بتائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ وہ کتابوں میں موجود ہے، سند کے ساتھ موجود ہے، اور کھول کھول کر بتانے والے علماء ان کو کھول کھول کر بتائے ہیں۔ اس بات سے کد ہے شیطان کو، اسی بات کے پیچھے وہ پڑا رہا ہے، اسی کو اپنا نشانہ بناتا ہے کہ انسان اسے نہ سمجھنے پائے، نہ سمجھے، بلکہ صحیح بات کو غلط سمجھے، غلط بات کو صحیح سمجھے۔ یہ شیطان کی پٹی ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ کد، عداوت عقیدہ توحید سے ہے، اس لیے وہ لوگوں میں غلط عقائد پھیلا کر ان کو گمراہ کرتا ہے، انسانوں کے درمیان جھگڑے ڈلواتا ہے۔ ایک اور چال، ایک اور حربہ، ینزغ بینہم، انسانوں کے درمیان جھگڑے ڈلواتا ہے۔ جھگڑے ڈلوانے کے سینکڑوں طریقے ہیں، ابھی جو بیان کیا میں اس پر غور کرے تو طریقے معلوم ہو جاتے کہ جھگڑے کیسے ہوتے ہیں، کن باتوں پر ہوتے ہیں۔ یہ جھگڑے ڈلوانا شیطان کا مرغوب کام ہے، بڑا پسندیدہ کام ہے جھگڑے ڈلوانا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑے ڈالنا، جور و مرد میں جھگڑے ڈالنا شیطان کو بہت پسند ہے۔ اس کے جو چیلے یہ کام کر کے آتے ہیں وہ انہیں گلے لگاتا ہے، شاباشی دیتا ہے۔ تو یہ ایسے ہیں اس کے کام، ایسے کام یہ کرتا ہے اور اپنے ساتھیوں اور دوستوں سے لیتا ہے۔ انسانوں کے درمیان جھگڑے ڈلواتا ہے، ینزغ بینہم، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے۔ ایک اور چال، ایک اور حربہ اس کا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر، تو اتنا دیا تو تیرے پاس کیا بچتا، دیکھ تو بعد میں جو ہے کنگال ہو جاتا، بعد میں تو محتاج ہو جاتا، تو ذرا بات کا خیال کر۔ تو اب خرچ کرنے اور اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے
بات کا ڈر دکھا کر خیر خیرات کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے، غریبوں کی مدد کرنے سے روکنا، یہ شیطان کی چال ہے، شیطان کا حربہ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکنے کے لیے تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے۔ یعیدکم الفقر، فے خوف را را، یعیدکم الفقر، فقیری کا خوف دلاتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے۔ کس بات کے لیے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ جہاں اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے، تمہیں یہ ہزار قسم کے ڈراوے دیتا ہے کہ تو اگر خرچ کریا تو دیکھ ایسا ایسا ہوتا۔ تو یہ بھی شیطان کے چالوں میں سے ایک چال ہے۔ اس چال کا توڑ ظاہر ہے، شیطان کے چالوں کو سمجھنا، جب موقع آیا، جب ہاتھ میں ہے، خرچ کر دینا، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کر دینا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ جو ہے تنگ دستی کو دور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں برکت دینے والا ہے، اسے بڑھانے والا ہے۔ خرچ کر کو دیکھ معلوم ہوتا، خرچ نہیں کرے صدقات تو خالی ڈرتا رہا، اپنے پاس ہاتھ میں رکھ لے کو تو کیا معلوم ہوگا۔ تو خرچ کر اللہ کے راہ میں، جو دینا ہے زکوٰۃ دے، جو خیرات کرنا ہے کر، پھر اللہ سے دعا کر اور دیکھ کہ کیسی فراخی تجھے حاصل ہوتی ہے، کیسی برکت تجھے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے شیطان کی چال، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھال اور تیرے ہاتھ میں ہتھیار۔ ایک اور چال دکھاوے اور شہرت کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی مال خرچ کرنا جب اللہ کی راہ میں ہو تو ڈراتا ہے کرنے کو۔ یہی مال جب شہرت کے لیے، نام ہونا، آدمیوں میں جو ہے میں بہت جو ہے اچھا بڑا آدمی بول کو جو ہے پائے جانا، بڑا آدمی بول کو میرا نام ہونا، یہ موقع آیا تو کھل کو خرچہ کرتا، نہیں رہا تو خرچ لے کو بھی خرچہ کرتا۔ یہ شیطانی کام ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی بہکاوے میں آ کر کیا ہوا کام ہے کہ دکھاوے اور شہرت کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، فتنے میں مبتلا کر کے انسانوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھلوا دیتا ہے۔ یہ ایک اور بڑا کام اس کا بے حیائی۔ شیطان جو ہے انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کا جو ہے یہ کیا ہے، شیطان کی جو ہے بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ اس میں بڑی حد تک کامیاب ہے۔ خاص طور پر اس زمانے میں وہ جو ہے انسان کو، خاص طور پر عورت کو ننگا کرنا چاہتا ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ عورت ننگی ہو کر رہ گئی ہے، خاص طور پر ان مغربی ممالک میں، اور خاص طور پر جو ہے ان کے نائٹ کلبوں میں، ان کے بیچز میں۔ یہ منظر تم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو کہ عورت کیسے ننگی ہو گئی ہے، مرد کیسا ننگا ہو گیا ہے۔ یہ کیسا شیطانی بے حیائی پن ہے جو ہر طرف جو ہے چھایا ہوا ہے۔ فتنے میں مبتلا کر کے انسانوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھلوا دیتا ہے، اور ایک اور اس کا حربہ، اور یہاں پر اپنے بات میں اپنی ختم کر رہا ہوں۔ سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتا ہے، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جھوٹے باتیں لوگوں کے ذہن میں ڈالنا، لوگوں کے کانوں میں پھونکنا۔ اسے معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے، پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے، الزام رکھتا، ایک جھوٹی بات بولتا، ان اسے بولتا، ان اسے بولتا، ان اسے بولتا، چاروں طرف بات پھیل جاتی، حالانکہ وہ بات ہے ہی نہیں، ویسا نہیں ہے۔ ایسا بھی جو ہے بہت ہو رہا ہے، فیک نیوز اور اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو یہ بھی شیطانی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتا ہے، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، ایسا کرنے والے اکثر جھوٹے ہیں۔ تو یہ ہے شیطان کی چالیں اور ان کا توڑ۔ اس کے علاوہ شیطان کے کاموں میں سے بڑا کام یہ ہے کہ وسوسے ڈالتا ہے، وسوسے ڈال کر اپنے تمام کام کرتا ہے۔ وسوسے کیا ہیں؟ شیطان وسوسے کیسے ڈالتا ہے؟ شیطان کے وسوسوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔